عبد الوہاب یہ نام پتا تھا نا. دیکھو یہ حدیث پیش کر رہا ہے میرے بھائی. ایک منٹ میری بات ہوتی ہے. آپ نے کہا کتابوں کو نہیں, یہ کتاب کس کی ہے؟ اہل حدیث عالم کی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز, صحیح طریقہ نماز, یعنی اہل حدیث حضرات بھی من گھڑت باتیں بتاتے ہیں, نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ دیکھو حدیث لے کر آئے ہیں. ترمذی ختم ہو گئی, ترمذی ختم ہو گئی. اسی کے بعد انہوں نے اس کے بعد بھی تو بول رہے تھے نا میرے بھائی, اس کو ترمذی ختم تو نہیں ہوئی, اس کے بعد بھی کچھ کیا. اسی کے بعد عبداللہ بن مسعود کی روایت دکھائیں گے. اس کو کیا تھا, اس کو کیا تھا, وہ تو امام ترمذی نے کہا. اچھا ابھی تک امام ترمذی اور ابھی کوئی امام ترمذی ایسا نہیں ہوگا. نیکسٹ ٹائم تو آپ چلو آ رہی ہے صرف حدیث سے بات کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا رفع ڈیلی سے آپ کو ایک باقی طور پہ بس دکھا دیں. جاؤ ایک حدیث نا ہمیں بھی علم میں اضافہ ہوگا. دیکھو بھائی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ, یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ٹھیک ہے, امام نسائی رحمۃ اللہ یہ پہلے باب لے کر آئے ہیں رفع الجن کرنے کا. رکوع جاتے رفع الجن کرنے, ٹھیک ہے, رکوع کے لیے دونوں ہاتھ جملوں کے بالکل مقابل اٹھانے, یہ باب انہوں نے عنوان قائم کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ترک ذالک, یعنی اس کے چھوڑنے کا بیان, اس کے چھوڑنے کا بیان, اس کے چھوڑنے کا, رکوع جاتے ہوئے رفع الدین چھوڑنے کا بیان. اور وہ حدیث لے کر آئے جس کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. کیا حدیث ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاۃ نہ بتاؤں, نماز نہ بتاؤں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا بتا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز. چنانچہ وہ کھڑے ہوئے, پہلی بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, پہلی بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. پھر انہوں نے دوبارہ ایسا انہوں نے, ہاں حدیث نمبر بھی آپ کو بتا 1027, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں. اچھا, اور اس حدیث کو ان کے علماء نے کیا کہا ہے بھائی؟ ہاں یہ دیکھو, یہ پوری آپ کی کتاب, آپ اس کا اسکرین دے دیں. حضرت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بھائی بولتے ہیں حضرت کی ضرورت نہیں ہے. تجلیات صادر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296. میرے بھائی یہ کہاں ہے؟ یہ ایک تحریر ہے کسی عالم کی. کس کی ہے نام پتہ ہے؟ عالم نہیں, آپ کی عالم کا لکھا ہوا یہ ہے. تحریر کس کی ہے آپ بتائیں. بھولے کیا؟ ایک طرف ایک بندہ تحقیق پیش کر رہا ہے اپنی, وہ مان رہے ہیں, اور ایک طرف ان کے اپنے علماء حدیث پیش کر رہے ہیں, اور ہم نہیں مانیں, وہ ہم نہیں مانیں. میں نے حوالہ دکھایا اصل کتاب سے البانی کا, کہ البانی نے صحیح کہا ہے. آپ لوگوں کو غلطی لگی اسلام 360 پہ کہ انہوں نے صحیح کہا ہے. ایک صحابی چلے حدیث صحیح بھی ہو, پہلی بات ابھی تو آپ نے کہا ایک حدیث صحیح ہے, لیکن اس کے خلاف صحابہ کرام, جمہور صحابہ کرام کا ایسی حدیث بھائی, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے کرنے کی. اچھا یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے عبید اللہ بھائی, یہ حدیث ہے ترک رفع الدین کی, اس کو صحیح بھی لکھا ہے انہوں نے, اور یہ حدیث مکتبے کا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا کریں, عمل کریں نہیں کریں؟ آپ نہیں کرو گے, کیوں؟ حدیث پہ عمل کروا رہے ہیں آپ, ایک حدیث دکھا دی نا. کب سے عمل کریں گے آپ؟ فجر سے ایسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. کبھی کر لیں گے آپ, کبھی اپنی کر لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں سجدوں میں جاتے ہوئے بھی رفع الدین کا ذکر ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے. حدیث صحیح, ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی حدیثیں ہیں لیکن آپ کا عمل نہیں ہے, ہم بھی کہیں, سوال ہمارا بنتا ہے نا, چلو بھائی ہماری نماز کو تو تم کہتے ہو کہ جی حدیث کے مطابق نہیں ہے, یہ حدیثیں ہیں, تم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تم مکمل رفع الدین کیوں نہیں کر رہے؟ حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں, عمل کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس کا جواب دینا چاہیے. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں اور ہم عوام الناس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو, حدیثیں ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے, حدیثیں ہونے کے باوجود اہل حدیث حضرات کا عمل نہیں ہے. اب بات کو سمجھو کہ اگر رفع الدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا نہ ہوتا تو یہ لوگ سجدوں میں بھی رفع الدین کرتے.
یہ لوگ کہاں رفع الدین کرتے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہے، اسی لیے یہ لوگ عمل نہیں کرتے نا، اسی لیے یہ لوگ عمل نہیں کرتے، حدیث موجود عمل نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رفع الدین کرنے کا عمل پہلے کا تھا اور چھوڑنے کا بعد کا، اتنا تو مان لو، تبھی عمل نہیں ہے سجدوں والا، صحیح۔ باقی رہ گئی بات رکوع جاتے رکوع اٹھتے رفع الدین نہ کرنے کی، تو یہ کتاب یہ دیکھیں، یہ درس صحیح بخاری ایسے ہیں کہ رفع الدین کرتے ہیں، کچھ دوسرے نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کام فعلی ہیں اور سنت سے ثابت ہیں۔ اس سے ثابت ہے بھائی، یہ ان کے بہت بڑے عالم یہ بات درس بخاری کے اندر یہ کہتے ہیں، تو یہ ان کے علماء مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر حوالہ موجود ہے، فتاوی نظریہ کے اندر حوالہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی علیہ السلام سے رفع الدین کا ترک یعنی چھوڑنا ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام سے رفع الدین کا ترک کیا ہے؟ ثابت ہے۔ یہ ان کے علماء۔ اجازت ہے میں تھوڑا سا بات مکمل کر دیا، آپ کے سوال بھی پھر آپ کے سوال، تو یہ تو ان کے علماء صحیح۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے احادیث مبارکہ کی، تو میں فی الحال آپ کے سامنے صحابہ کرام کے آثار ہے، انشاءاللہ پھر جب مستقل بات ہوگی تو آپ کے سامنے مرفوع روایت بھی رکھیں گے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ لے کر آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں صرف شروع نماز میں رفع الدین کرتے، اس کے علاوہ نماز میں کوئی رفع الدین نہیں کرتے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی عمل کرتے۔ صحیح۔ یہ صحابہ کرام، اگر نبی علیہ السلام نے رفع الدین رکوع جاتے رکوع اٹھتے چھوڑا نہ ہوتا تو یہ صحابہ کرام بھی نہیں چھوڑ کرتے، لیکن ان صحابہ کرام سے جب یہ بات مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الدین کرنا چھوڑا۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا، مگر نہ احادیث مبارکہ ہیں، انشاءاللہ جب تفصیلی بات ہوگی اس پر تو آپ کو ہم دیں۔ اب آپ کے اگر ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ لیکن بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم علماء کو حجت نہیں مانتے، علماء کے اقوال، علماء کے اقوال حجت نہیں مانتے، ہم علماء حجت تب نہیں مانتے کہ جب قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ایک بات، اچھا یعنی ان کی یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ بالکل حدیث کے اندر رفع الدین کا ذکر ملتا ہے نا، بخاری کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر۔ سجدوں کی بات کریں آپ، سجدوں کے حوالے سے کہ سجدوں کے حوالے سے یعنی سجدوں کے حوالے سے آپ جو کہہ رہے ہیں سجدوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، ٹھیک ہے، اہل حدیث علماء کے فتاوی ہیں اس کے اندر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، علماء کے اقوال حجت، تو بھائی علماء کو پھر لائے نا نا۔ آپ میری بات میری بات الگ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا علماء کے اقوال اس وقت حجت نہیں ہے جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ قرآن و حدیث کے اندر آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے احادیث کے اندر جس میں سجدوں کا ذکر ہو، سجدوں میں رفع الدین کا ذکر؟ آپ نے بات پوری جی، میں نے کہا تھا کہ بھائی ان کے علماء نے احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بات نہیں کی۔ ایک شخص سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی، مسند احمد، جز رفع الدین بخاری، طبرانی، بہقی، سید ابو عوانہ، ابو یعلا، ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، تلخیص حبیب کی احادیث کی بنا پر، اس کی بنا پر بھائی یہ سب احادیث کی کتاب ہے، یہ سب حدیث کی کتاب ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ جی ان کی احادیث کی بنا پر سجدوں میں جاتے ہوئے اور بین سجدتین یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے احیانا رفع الدین کرتا ہے، یعنی رفع الدین کو کرتا ہے سجدوں میں۔ اب اس کے بارے میں انہوں نے تقریباً کبھی کبھار کہ یہ حدیث صحیح یا نہیں صحیح، کہتے ہیں کہ حدیث حاضہ صحیح، متروک العمل نہیں، حدیث صحیح۔ حدیث کیا ہے بھائی؟ صحیح، سجدوں والی حدیث صحیح۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ رفع الدین منسوخ نہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کا آخری عمر کا فعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا راوی مالک بن حویرث مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں داخل ہوا ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی حدیث صحیح نہیں
नहीं आई जिससे नसब साबित होता हो, ठीक है, ये इन्होंने लिया। और इन अहादीस को इन्होंने बिला शक की हदीसें सही है फतहुल बारी मुलाहिजा फरमाया। तो ये आलिम साहब अहले हदीस के अपनी कोई बात नहीं कही, इन्होंने अहादीस की बात की। मेरे भाई अभी मेरी बात, उन्होंने हवाले दिए हैं, आप जाके चेक करो, उन्होंने हवाले दिए हैं, उन्होंने हवाले दिए हैं। हवाले ही मांगे। आप समझे नहीं, मैंने कहा आपकी रिवायत जो बयान की, मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल किया कि बहस नहीं करना। आप मुझे उन किताबों के नाम बताइए, मतलब उलमा की फतवी, ये तो सवाल करने वाला कह रहा है ना कि इन्हीं किताबों में, अब मुझे आप एग्जैक्ट बता दें कि भाई इस किताब में आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने बताया तो मैंने फिर बोल क्या दोबारा बता जेल हमारा ये पूरी डिटेल बता दें। तो आप इनको जाके पकड़ेंगे फिर उन्होंने झूठ बोला है। नहीं, ये सवाल करने फतवे की वाला किताब में गलत बात बयान की जाएगी भाई, वो फतवा दे रहा है, और वो ऐसे नहीं मैं आपके सामने कोई जहरील लेकर आया, किताब है, हमने हदीस पूछी, हदीस बता तो रहे ये हदीस ही बता रहे हैं भाई, ये हदीस ही बता रहे हैं, चलें ये हदीस ही बता रहे हैं। ये कह रहे हदीस आलिम है हिंदुस्तान के, उनकी किताब, ठीक है भाई, और ये अहादीस लेकर आए सजदों के रफ़ देने, ये देखो भाई ये हदीस लेकर आए, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ हदीस लेकर आए। वो मालिक बिन हुवैरिस जिनकी हदीस को इन्होंने सही कहा है, जी जी बिल्कुल सही, यही कहा है, ये हदीस सही आलिम कहने वाले आलिम को नाम देगा तो नहीं कोई इंसान। आपने कहा कहाँ लिखा हुआ है? आखिर में लिखा हुआ निकाल, मैंने तो सिर्फ हवाला मांगा है। ये तो मैंने किताब पढ़ा दी भाई, फोटो कॉपी ले लो, स्कैन ले लो, सब कुछ ले लो, कोई एतराज़ नहीं। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उन्होंने देखा नबी अलैहिस्सलाम तहरीमा व रुकू व सुजूद के वक्त झुकते और उठते वक्त रफ़्ल-ए-दैन करते थे। क्या करते थे भाई? कब? रुकू के वक्त भी, तहरीमा यानी तकबीर तहरीमा के वक्त भी, और सुजूद के वक्त। जब झुकते और उठते तो क्या करते? ये हदीस में लेकर आए। अच्छा अब मेरी एक बात सुन ले, थोड़ा सा सुन ले। हाँ ये देख, इसके अलावा और बहुत सारी हदीसें ये सजदों वाली लेकर आए। अब मेरी एक बात सुन, जरा इधर थोड़ी सी तवज्जो। भाई ने कहा कि हमारे यहाँ उलमा की बात है, हुज्जत नहीं होती जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ठीक है, कुरान और हदीस ये हदीसें पेश कर रहे हैं भाई, यानी जो कुरान और हदीस पेश करके बात कहेगा वो तो हुज्जत होगी ना, फिर अमल करो ना इस पर। ये सही हदीसें हैं, वो ये कह रहे हैं कि अल्लामा इब्ने हजर ने इनको सही कहा है, फतहुल बारी के अंदर है सही। और फिर एक सही बुखारी है, सही बुखारी हदीस की किताब है। अब ये जो किताब है ये फतवा है, ये अहले हदीस आलिमों की फतवा किताब की है, नमाज की किताब, ठीक है ना। अब अहले हदीस आलिम की किताब है, अब नमाज का तरीका है हदीस के अंदर, सही बुखारी के अंदर। अब सही बुखारी के जो हवाले मिलते हैं, सही बुखारी में कोई 25-30 रिवायतें ऐसी मिलती हैं जिसमें कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं 25-30 नहीं मिलती, 25-30 नहीं मिलती, एक भी मिलती हो तो आप हुज्जत अब रफ़ा-ए-दैन से नमाज पढ़ रहे हैं, वो सही बुखारी है। मेरे लिए तादाद जो है ना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह के नबी 25-30 बता रहे ना भाई ना अपना। चलें ठीक है, वो आलिम नहीं है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, तो आप उनकी सबकत इंसानी से चले आप सही कर देना, वो दुरुस्त कर आप इनकी बात करें, बात इनकी मैं कैसे कर सकता हूँ? इनकी बात मैं कैसे कर सकता हूँ? आप कंटिन्यू मैं करें। कह रहा था कि जो सही बुखारी के अंदर हवाले हैं वो तो गलत नहीं है, वो तो सही हदीस है ना। अब ये सारे हदीस की किताबों से, अब ये न्यू जनरेशन है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये न्यू जनरेशन है। अब न्यू जनरेशन जो देख रही है ना, वो ये देख रही है आलिमों ने जो बातें कही वो मनगढ़ंत है, जो इन्होंने बातें की, जो आपने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी दुनिया तालिबीन के अंदर और बहुत सारी दीगर किताबों के अंदर हवाले जात मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि किताबी बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कुरान और हदीस की बात होनी चाहिए। अब हदीस के अंदर हवाला मिल जाता है कि तरके रफ़ा-ए-दैन हो चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा-ए-दैन ख़त्म करने का तरीका बता दिया था कि अब रफ़ा-ए-दैन नहीं करना, तो उसका कोई हवाला सही बुखारी से या हदीस से मिलता हो तो वो आप दिखा देंगे। बात बुरी होगी भाई, अब्दुल वहाब ये नाम पता था, मुझे हदीस पेश कर रहा है मेरे भाई। एक मिनट मेरी बात, ठीक है,
آپ نے کہا کتابوں کو نہیں، یہ کتاب کس کی ہے؟ اہل حدیث عالم کی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، صحیح طریقہ نماز، یعنی اہل حدیث حضرات بھی من گھڑت باتیں بتاتے ہیں، نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دیکھو حدیث لے کر آئے ہیں، یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ اہل حدیث بخاری میں کوئی حدیث نہیں، ٹھیک ایک بات۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی حدیث کہیں سے بھی آئے صحیح سند کے ساتھ وہ مانے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کی حدیث ہونی چاہیے نا۔ اللہ رب العزت نے کیا قرآن میں فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے رسول کی بات ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کہیں بخاری مسلم یا یہ شرطیں نہیں ہیں۔ آپ کے ایک عالم ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو وہ بخاری کی لٹ لگاتا ہے نا، یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے، حدیث عالم ہے، وہ یہ بات نہیں بھائی، اس سے دوسری احادیث مبارکہ کا انکار ہو جاتا ہے۔ میں نے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ یہ آپ کے اپنے عالم سجدوں میں جاتے ہوئے رفع دین کو نقل کر رہے ہیں، حدیث کو، اور خود کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں سجدوں میں جاتے ہوئے، اس پر عمل کیوں نہیں ہے؟ کہنے کا مقصد اپنے اپنی بات ہاں، پہلے عبد الوہاب بھائی سے تھوڑی بات سمجھ لیں، ان کا سوال تھا نا، وہ سمجھ لینا، اس پہ مت مجھے تو سمجھنے پہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا نیو جنریشن ہے نا، آپ نے پھر وہی کتاب، میں نے کہا اہل حدیث عالم کی بات نہیں کر رہے۔ آپ نے نماز رفع دین کے ساتھ شروع کی جی، کتنا ٹائم ہوا؟ یہ 3 سال 4 سال۔ اس سے پہلے میں اسی طریقے سے کرتا رہا، کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ اسی طریقے سے۔ تو آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ احادیث ہیں کیا ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ماشاء اللہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اب بہت ساری حدیثیں حوالوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، آ بھی جاتی ہیں۔ اچھا، وہ تصدیق کرنے کے لیے ہم نے صحیح بخاری کی ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے کہ ہاں بھائی یہ حوالہ ہے، اور اس نے کہا حدیث نمبر 672 ہے یا 6072 ہے یا 3072 کس نے کہا؟ سوشل میڈیا پہ کس سے سنا؟ کس کی بات ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد کی بات ہے۔ اس نے کیا ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، بہت سارے طریقے بتاؤں رفع دین سن کے نہیں، انہوں نے تو رفع دین چھوڑ دیا تھا نا، ویڈیو وائرل، میں آپ کو اسی کبھی میں بھی دکھا دوں آج کا، چھوڑ دیا تھا، انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا اور انہوں نے عدم رفع دین کے اوپر پورے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان کیا ہے۔ بھائی سوشل میڈیا پر تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں میرے بھائی، میں بتا رہا یہی مقصد ہے، نیو جنریشن سوشل میڈیا والی ہے، یہ کہہ رہی ہے یہ کتابی لفظی باتیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری سے حدیثوں کی کتاب سے آنے کا مقصد سمجھا نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ حدیثوں کی کتاب سے حوالے ہوں، وہ نمبر آپ بتا دیں کہ ہاں۔ بھائی یہ اس حدیث میں ہے کہ اس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کرا، وہ حدیث نمبر بتا دیں تو اس سے ہم ہمارا موبائل ہم 2 منٹ میں بھی آپ جو حدیث نمبر بولیں گے جو حدیث ہم نکال کے دیکھ لیں گے، بس یہ اصل کہنے کا مقصد یہ ہمارا۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ مرزا مدثر۔ مرزا مدثر، محمد مدثر کہتے ہیں آپ کو، مرزا کیوں لگایا آپ نے؟ دیکھو اگر تو بات سوشل میڈیا کی ہے نا تو میرا اپنا ایک چینل بنا ہوا ہے، آپ اس پہ مجھے سن لیں، انشاءاللہ آپ کو حوالہ نمبر سب کچھ ملے گا۔ اگر تو بات سوشل میڈیا کی آپ کر رہے ہیں، اب آ جائیں ادھر کہ آپ کہتے ہیں کہ جی حدیث، میرے بھائی یہ کتابیں حدیثیں سب میں لے کر آیا، یہ دکھانے کے لیے لے کر آیا۔ میں نے بات کی ہے سجدوں میں رفع دین کی، اس میں یہ بندہ مولوی اہل حدیث ہے، آپ بھی تو اہل حدیث علماء سے تعلق رکھ رہے ہیں نا، اہل حدیث حضرات کو لے کر آئے نا آپ، اہل حدیث علماء کے پاس گئے نا آپ، اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا آپ، تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اہل حدیث عالم حدیث پیش کر رہا ہے، اس پر اہل حدیث حضرات کا عمل کیوں نہیں ہے سجدوں میں رفع دین کرنے کی؟ میرا صرف یہ سوال ہے، اچھا، اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل رہا۔ جواب اسی وقت دیں گے نا جب ہم مکمل حدیث دکھائیں گے، اس میں سند کیا لکھی ہوئی ہے حدیث میں؟ اس کے اندر سند دکھائیں۔ اچھا، یعنی ارے بھائی وہ تو کہہ رہا ہے نا صحیح ہے، ایک چھوٹی سی بات میں اگر ایک منٹ، لکھ دیں گے تو وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گی، اس کا چھوڑی ہے ایک چھوٹی سی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع الیدین سے متعلق ہے کہ رفع الیدین سے متعلق آپ ڈائریکٹلی حدیثوں کی کتابوں میں ہمیں حدیث دکھائے نا، دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث چاہے وہ بخاری کے آگے لکھا ہو، بخاری ہے مسلم ہے، ہمیں ایگزیکٹ کتاب میں آپ کو جو ہے سند کے ساتھ میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ، آئین کا وشے میں جو بتائی کہ آپ نے بولا حافظ نے حدیث میں صحیح ہے،
ہمارے مطابق تو حافظ شیخ البانی سے ہم نے اس کو ضعیف نہیں کرا، اس کی سند بھی بڑی ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف ہے اس کے بعد حوالہ دیا، اسلام سے سچی سے نکالے لیکن حوالہ نکالا، ٹھیک ہے نا، آپ نکالے، اچھا نکالی نکالنے کی علت بھی تھوڑا بات سے بڑھ کے سنا دیں۔ یہ کیا یہ کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ ذرا آپ کو کہا کہ پڑھنا، صحیح نہیں نیچے بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطابق الشیخ ناصر الدین اوپر اس سے اوپر والی لائن بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح نہیں لکھا ہوا ہے کیا؟ یہ صحیح لکھا ہوا ہے؟ رقم 881 اسٹیٹس ضعیف لکھا ہوا ہے نا، اسٹیٹس اس کا ہے ضعیف، ادھر دکھاؤ، ادھر دکھاؤ، ضعیف کی میں سب تو سے نہیں نیچے دیکھا۔ یہ لکھا ہوا ہے ادھر 188 کے ساتھ صحیح، اس کو اوپر لکھا ہوا ہے ضعیف یہ کیا ہے؟ صحیح صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو روایت کو اوپر لگا ہے اسٹیٹس میں آپ میری کتاب کی بات نہیں مانتے، میں آپ کی ایپ کی بات مانتا ہوں۔ نہیں وہی نا، میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ایپ کو دیکھ کے چل رہے ہیں، ادھر وہی تو ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو، وہ دکھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ آپ اسلام 360 کے حوالے سے چل رہے ہیں، جس کو آپ کے علماء صحیح قرار نہیں دیتے، حافظ ابو یحییٰ نونی صاحب۔ ہم میری بات پوری، دیکھو یعنی آج مجھے پتہ لگا کہ اہل حدیث اس طرح کی نمازوں کی جو کتابیں لکھتے ہیں نا، اگرچہ اس پہ نماز پیغمبر لکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح نماز کا طریقہ لکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ قابل قبول نہیں، قابل اعتماد نہیں، وہ نبی پہ جھوٹ ہوتا ہے، اس میں ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے؟ میری بات تو پوچھنے دو۔ اس کا یہ مطلب ہے نا یار، اور فتاویٰ کی کتابوں میں یہ جو احادیث دیتے ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ ضعیف، وہ صحیح نہیں ہو، یہ آج ہمیں پتہ لگا۔ اس لیے پھر ان حضرات کو کتابیں نہیں لکھنی چاہیے نا، اہل حدیث علماء کی، یہ جو نماز اچھا باشا یہ انہوں نے ایک بات کہی ہاں کہ وہ حافظ ابن حجر نے ان کو صحیح قرار دیا، ہاں، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار تو دیا۔ ہمارے لیے شیخ البانی حجت ہے۔ پہلے ان سے آپ یہ ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیونکہ میرے طالب علم حافظ اور شیخ میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات حافظ کسے کہتے ہیں، شیخ کسے کہتے نہیں، یہ موضوع آپ نہیں یہ ہے۔ موضوع نہیں ہیں؟ ہے۔ نہیں، آپ ایک اچھا آدمی کو ایک پیش سوال کر کرے، رہے ہیں۔ ہمارا بندہ سوال کرے تو موضوع نہیں ہے، آپ لوگ کوئی سوال کرے۔ نہیں سر، حافظ صاحب کو شیخ نے پیش کیا، حافظ صاحب یہ کا تو نام بڑا نہیں معاملہ ہے۔ بنے کہ ان کی باتوں پہ جائے گا۔ اچھا ہاں، یہ تو موضوع نہیں ہے نا، اپنی ہمار بھائی پر تھوڑا سا بنائیں، ہمار دکھا دیتے ہیں آپ، ماں حدیث دکھا دیتے ایک منٹ آؤ، ایک منٹ وہ حدیث دکھا رہے ہیں۔ ہیں۔ یہ بھائی کیا ہے؟ اچھا یہ ترجمہ ہمارا نہیں ہے، حدیث علماء میں ارشاد القصری صاحب کا اس پہ مقدمہ ہے، اب دیکھیں ہاں حدیث نمبر ہے 1086، ٹھیک ہے بھائی، آ گئی اس میں نہیں آئی؟ آ گئی۔ آپ کی تنقید ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو صلاۃ میں یعنی نماز میں جب آپ کو رکوع کرتے اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے رفع دین کرتے دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ حدیث آ گئی، اب دیکھ لو، اور آپ کے علماء نے اس کو صحیح لکھا ہے اس کے اندر، اور وہ جو ایپ دکھائی تھی نا اس کے اندر بھی صحیح لکھا ہوا ہے، اس ایپ کے اندر بھی صحیح لکھا ہوا ہے، وہ بتاؤ نا ان کو یار، اس ایک نے جو ضعیف لکھا ہے اس کا وہ مطلب دکھاؤ کیا کس نے لکھا ہے، ہے؟ اسٹیٹس وہ صحیح کس نے لکھا ہے، وہ تو ایک آپ امام پیش کر- البانی صاحب کی تحریر کے مطابق تو صحیح کس نے لکھا ہے وہاں، اس ایپ میں صحیح کس نے لکھا ہے؟ اب سجدوں میں رفع دین کی حدیث آ گئی، اہل حدیث عمل نہیں کرتے، ان کے علماء نے لکھا، ان کے فتوے میں فتویٰ دے دیا، حدیث بھی آ گئی، عمل نہیں ہے، ہماری نماز کا مقبول نہیں تھوڑا ہے۔ سا ایک سوال میں آپ سے ہاں آپ اصول حدیث سے اگر واقف ہیں ذرا مجھے بتائیں کہ اصول حدیث میں بات کری، نہیں حدیث ہے تو حدیث کو وہ تو مفہوم ہے۔ حدیث کے صحیح اور ضعیف تو میٹر کرتا ہے نا یار، وہ بھی میٹر نہیں کرتا، بس کسی بھی حدیث پیش کرتے ہیں۔
میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں. اب آپ حدیث کے صحیح ہونے کا ریزن بتا دیجیے، آپ مجھے جواب دے دیجیے. میں نے آپ سے کہا امام البانی صاحب کے نزدیک ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ آپ قتادہ مدلس اور قتادہ کی تدریس جو نا جب تک سما کی سراحت نہ کریں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب تک قابل قبول نہیں ہوتی ہے تو قتادہ ان سے روایت کر رہا ہوں، قتادہ ہو سفیان ثوری ان سے روایت کریں تو قابل قبول ہی نہیں ہے، جب تک سما کی سراحت نہ کریں. تھوڑا سا مجھے بتا دیں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے البانی صاحب نے اس کو ضعیف نہیں کہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں البانی سے آپ کو صحیح دکھاؤں گا، آپ بے فکر ہو گئے. ابھی کرنے میں کچھ نہیں، آپ صحیح دکھائیں. سر اگر صحیح دکھا آپ دو، صحیح دکھائیں. میں نے وجہ بتا دی. البانی نے صحیح کہا ہے، وہ دکھاؤں گا. ایک منٹ. تو آپ کو دکھا دینا ہے. البانی نے اسٹیٹس دکھا دیا آپ کو. اسٹیٹس کس کا لگا ہوا ہے؟ دکھاؤں گا. البانی کا ہے، یہ البانی کا ہے. سسٹم میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی اسٹیٹس لگتا ہے. یہ کوئی محمد البانی کا یہ کس کا ہے اسٹیٹس؟ نہیں، میری بات سنیں. یہ بات مشہور ہے کہ اسلام سسٹم میں اسٹیٹس ہے ہی امام البانی کا، اور اس کے علاوہ اور کس کا؟ یہ میرا موبائل تو اٹھانا، لیکن ریکارڈنگ کے لیے کچھ اور بڑا، تاکہ میں بھی ان کو پھر موبائل میں سے دکھاؤں. دوسرا موبائل اچھا فی الحال اب اس میں نہیں، میں البانی سے پہلے آپ کو بات فاروق کروں اپنا ہاں بھائی عبداللہ عماد بھائی، یہ صحیح سنن نسائی محمد ناصر الدین البانی یہی ہے وہ صحیح سنن نسائی. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اس حدیث کو کیا کہا ہے بھائی؟ ضعیف کہا ہے. اب میں دکھاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. یہ وہی حدیث اور انہوں نے صحیح کہا. یہ اسلام کی سسٹم کو آپ کے علماء نہیں ایکسیپٹ کرتے یار. آپ کس طرح اپنے موبائلوں میں رکھے بیٹھے ہوئے اس کو. میں اس بارے میں آج آپ کے دن میں اضافہ ہوگا سمجھنے کے لیے. ایسے میں بغیر رفائدین کی نماز پڑھتا ہوں، میرے کچھ دوست پڑھتے ہیں، اب وہ مجھے یہی بات بولتے ہیں صحیح نماز رفائدین وہ خود سجدوں میں رفع نہیں کر رہے نا. نہیں. میں اپنی اس کے لیے بھی میں اپنی ان سے ہمارا سوال ہے. پوچھنا چاہوں گا صحیح کوئی کون سی. ہمیں ایک چیز پتہ لگے نا بھائی رفائدین ہے بغیر رفائدین. ہاں بھائی، تو اب البانی نے جو صحیح کہا ہے وہ مجھے دکھاؤ. البانی نے کہا کتابیں تیار میں نے آپ سے کہا ہم تیاری کر کے لے گئے. یہاں ہم موبائل ٹھیک ہے. آپ البانی صاحب کی، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ابھی دکھا، آپ آئندہ نشست میں البانی صاحب کو لانا. نہیں آئندہ دیکھیں پہلی بات جو بات ہے آج وائنڈ اپ ہو جائے گی. آئندہ نشست سے جو بات ہونی ہے وہ آئیں گے ہمارے عالم ہیں غیر عالم ہیں، آپ ان سے کیجیے گا، ان سے ہمارے متعلق آپ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم سیدھی بات ہے طالب علم میں اور طالب علم سے کمی ہوتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ٹارگیٹ کر کے آپ انہیں جو ہے نا بکنگ کریں. اچھا بھائی، میں نے تو صحابہ کرام کے اعمال پیش کیے. حضرت عمر بغیر رفع سے نماز پڑھ، حضرت علی بغیر رفع سے. انشاءاللہ آئیں گے ہم آپ کو کھول کے دکھائیں. آپ نے الٹا ہم سے سوال کر لیا کہ آپ سوال کر سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اسی سے جواب اسی سے نکلتا ہے نا. آپ سے میں نے ایسی حدیث دکھا دیں جس مسئلہ میں سمجھایا نا بھائی. یہ ترک رفع الیدین مسئلہ ایک الگ ہوتا ہے، حدیث دکھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. حدیث ایسی دکھائیں جس میں واضح ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ترک رفع الیدین ثابت ہے. بس سمپل بات ختم. یہ تو آپ الٹا ہم سے سوال کر رہے ہیں اور گہرائی میں جا رہے ہیں اور ہمیں منتشر بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ دیکھو مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو مکمل مسئلہ سمجھاؤں گا کہ یہ بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ جی رکوع جاتے رکوع اٹھتے رفع الیدین کی احادیث ہے، صحیح ہے، آپ کا عمل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا، یہ حدیث یہ کہتے ہیں، آپ کا عمل نہیں ہے، حدیث ہے. تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے علماء نے مثال کے طور پہ فنا صاحب نے فتاویٰ کی حدیث کی کتاب فتاویٰ میں دیگر کتابوں میں نماز کی کتابوں میں وہ نقل کر رہے ہیں حدیثیں. کون سی؟ سجدوں میں رفع الیدین والی. آپ کا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے؟ حدیث صحیح ہے. اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے نا میرے بھائی. بات سمجھنے دو یار، بات سمجھنے. اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے. تو اس کا میں نے ان کو جواب بتایا تھا کہ بھائی دیکھو
ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں کہ نبی نے چھوڑا، تبھی تو یہ عمل نہیں کر رہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی نے چھوڑا نہیں ہے تو عمل کریں، پھر عمل کریں نا. جب یہ چھوڑنا مان رہے ہیں تو پھر یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے. کیا مسئلہ؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سجدوں میں بھی کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دیں. یعنی کرنا پہلے کا عمل ہے، چھوڑنا بعد کا. یہ تو منطقی دلیل دے رہے ہیں، حدیث سے بات نہیں کر رہے ہیں. یہ حدیث دی ہے نا بیٹا، حدیث ایک منٹ، حدیث موضوع سے متعلق دیں یہ حدیث دی ہے نا، اس کے اندر صحیح لکھا ہوا ہے، اس کے اندر صحیح لکھا ہوا ہے. سجدوں والی حدیث کو ارشاد القصری صاحب یہ دیکھو، آپ یہ ارشاد دیکھیں القصری ہے نا، چھوٹی سی بات دیکھیں سمجھیں کہ شیخ مدعا شیخ کا کیا ہے ترک رفع الیدین، لیکن دلائل کیا دے رہے ہیں رفع الیدین کرنے کے، سجدوں والے رفع الیدین کرنے کے دلائل لے کے بولنے کے سجدوں رفع والے الیدین نہیں سجدوں والے سجدوں میں بھی تو رفع الیدین کرنے کے دلائل دے رہے ہیں نا. آپ یہ لکھا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کی، جس طرح آپ مانتے ہیں نا رفع الیدین کے متعلق واضح صحیح احادیث موجود ہے، آپ منطقی طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا دیکھو نہیں کرتے تھے سجدوں میں یہ رفع الیدین سے متعلق احادیث ہے. ترک رفع الیدین سے ایک حدیث ہے بس. ایک چھوٹی سی بات، جیسے آپ نے بولا ایک نوکر جو تھے وہ رفع چھوڑنے کے قائل تھے اور شروع میں کرتے تھے. امام ترمذی یہی حدیث دیوالی کی مطلب حدیث میں کیا ہے کہتے ہیں کہ لوگوں میں جاتے سر اٹھاتے رفع کرتے تھے، سجدے کا ذکر نہیں کیا. اور اسی کے اندر امام ترمذی ذکر کیا کہ ابن عمر کا بھی یہی موقف تھا. یہی بات ابن عمر بہت سارے سیدنا ابو ہریرہ سیدنا انس بہت سارے صحابہ کرام کا ذکر کیا حدیث میں آپ کو دکھا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے استاد عطا بن ابی رباح ان کا ذکر کیا کہ ان کا بھی یہی موقف تھا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کا اور ذکر کیا کہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ وہ رکوع سے سر اٹھاتے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع میں جاتے ان کی جگہ پہ رفع الیدین کرتے تھے. اور یہاں تک کہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک نے یہ بھی کہا جو امام حنیفہ کے شاگردان کو پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو رفع الیدین ترک رفع الیدین کی جو حدیث آئی ہے عبداللہ بن مسعود والی مشہور روایت، وہ حدیث ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے صحیح ہے. یہ امام ترمذی اپنی کتاب میں ترمذی ختم ہو گئی، ترمذی ختم ہو گئی. اسی کے بعد انہوں نے اس کے بعد بھی تو بول رہے تھے نا میرے بھائی، اس کو ترمذی ختم تو نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی کچھ کیا ہے. امام ترمذی نے اسی کے بعد عبداللہ بن مسعود کی روایت ذکر کی. اس کو کیا کہا؟ اس سے اس کو کیا کہا؟ وہ تو امام ترمذی نے کہا. اچھا ابھی تک امام ترمذی اور ابھی کوئی امام ترمذی ایسا نہیں پہلے میرے سوال کیا تھا، میرے سوال حدیث کے ساتھ وہ بات کریں گے. دیکھو بات ہماری تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو حدیثیں نہیں دیں. میرا ایک سیدھا سا سوال تھا، سیدھا سا سوال، اس کا اگر تو جواب دے دیا ہے آپ بتاؤ کہ میں نے نہیں سنا. میرا سیدھا سا سوال یہ تھا کہ بھائی سجدوں میں رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں، آپ کے علماء نے مانا، آپ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے نہیں مانتے، وہ حدیث پیش کر رہے ہیں. یہ نماز کی کتاب آپ کی ہے، وہ حدیث پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس میں سند نہیں ہے. میں نے آپ کو سند دکھایا صحیح کہا ہے، البانی صاحب نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو، آپ کا عمل نہیں ہے. کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب، اس کا بھی تو جواب ہونا چاہیے. چھوٹا سا جواب ہاں اس چلیں چھوٹا. دیکھیں آپ نے سیدھے کی روایت ہے صرف آپ نے ایک حدیث ذکر کی سب سے پہلی بات. عمل کے لیے تو ایک بھی کافی ہے میرے بھائی، نہیں ہے کافی. ایک سے زیادہ یہ والی روایتیں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا ان الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگی. اچھا نہیں آپ بخاری میں بھی یہ بات اچھا بار بار بولوں کہ میں نے سجدے میں. اچھا ٹھیک ہے. پھر جب یہ والی روایت اگر تو ایک روایت تو شاذ ہو جائے گی. اچھا یہ کیوں کہنا ہے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے میرے پاس. شیخ آپ میرے سوال کا جواب دیں. میرے سوال کا جواب آیا. ایک منٹ رکیں، ابھی آپ نے کیا بولتے ہیں کہ آپ دلیل آپ دکھا دیں پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. دکھائیے نا میرے بھائی. ایک منٹ ترک رفع الیدین سے متعلق دلیل دکھائیں. بھائی اس سوال کا جواب اگر آئے گا تو بات ترقی ہو جائے گی نا. یہ آپ نے کیوں ترقی کیا ہوا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے واضح نص سے صریح کوئی دکھائے جس میں رفع الیدین کے طرف ہونے کا حکم آپ اور گھما رہے ہیں. گھما نہیں رہا، میں تو بھائی نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں. میں تو حدیث کر رہا ہوں کہ بھائی اس پر عمل کرو نا. اس پر عمل کیوں نہیں ہے؟ اچھا ایک منٹ، ایک چھوٹی سی بات کریں. چلے ہمارا اس پر عمل نہیں ہے، آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں؟ جی الحمدللہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. مجھے دیکھ کر عمل کریں گے آپ. آپ تو اپنے علماء کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے نا. آپ تو اپنے علماء کو چھوڑ آپ کر سمجھ بیٹھے نہیں ہوئے ہیں. رہے.
आप तो ये कहकर बैठे हुए हैं कि जी हम इनकी बात को नहीं मानते। शेख आप दलील नहीं दिखा रहे मैं तो दिखाऊंगा मेरे भाई, मैं मसला तो हल करो मसला। एक स्टेप बाय स्टेप ना मेरे को सवाल का जवाब मैंने सबसे पहले मैंने सामने बात बोली थी मैंने ये पूछा है करके अपने दिन में जो हदीस सही नहीं दिखाने का, वो तो आप बात मुद्दा इस पे करें अमल क्यों नहीं है भाई? आप इसको छोड़ दो। हमारे नबी की हदीस को छोड़ दो। हमारा मुद्दा नबी की हदीस को छोड़ दूं मैं? नहीं बता रहे। सुनने निसाई नबी की आप करके हदीस रफरे दिन दिखा दो हमें। ये देखो ना, इसका दिखाओ भला। हम मनता की बातें कर रहे हैं। हदीस दिखाओ तो आज मनती की की बातें मारो। हदीस कौन सी पेश कर रहे हैं रफुल यदैन कर रहे तो हैं करो ना भाई, करो ना, करो। मेरी बात तो सुनिए। चलो आप उनकी सुन लें कहने का मकसद वो मेरी बात से दिखाऊंगा अब इंशाल्लाह। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे रफ़ाए दीन के साथ सारी हदीसें दिखाई जाती हैं कि भाई ये हमारे और नबी ये- है। सुने मेरी बात रफ़ाए दीन से नमाज पढ़ी, सही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ तो हदीस नंबर कोई ऐसी चीज़ बताए जिससे हमारे इल्म में इजाफा हो कि रफ़ाए दीन नहीं के पढ़ते रफ़ाए दीन, बगैर ये भाई। नमाज पढ़ी हमारे नहीं नबी, पढ़ते। बस वो हदीस दिखाएं कि हमारे इल्म में इजाफा हो। बस। क्या नाम है भाई आपका? मिर्ज़ा मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई, मोहम्मद मुदस्सिर भाई, आपके इल्म में इतना तो इजाफा हुआ होगा कि ये आपको आधी हदीसें सही है। सजदों वाली हदीस ये नहीं दिखा रहे हैं और उन पर इनका भी अमल नहीं है। बिल्कुल इजाफा ये हुआ समझ गया, बिल्कुल। और इसका इनके पास अभी तक कोई जवाब भी वो मैं नहीं नहीं तो है। मान ही नहीं रहा, वो मैं बात इनकी समझ ही नहीं रहा। मैं आपको ठीक एक है। बात यही मैं वो तो- हमारी नॉलेज के लिए वो तो- कि हम नमाज का वो बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से बोरिया बिस्तरा लेकर नहीं गया। मुझे तो फरूक भाई ने कहा था कि हम आपके साथ कब तक है भाई, तो मैं तो बोरिया बिस्तरा लेकर भी नहीं गया अभी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसी बेटियां चलो आ रही है अभी हदीस आ रही है। आप इनमें दावा कर देना हमारे से। सिर्फ हदीस एक आदत करके बात कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि लड़का रफा देने से आपको एक बात के तौर पे बस दिखाया बस दिखा दे। रुक जाओ एक आ रही है, बात आ रही है। एक हदीस हाँ ना हमें भी इल्म में अभी इजाफा आ होगा जाएगी। भाई। हमें देखो हम देखो भाई, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह, ये इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, मैं आपको ठीक है, इमाम निसाई रहमतुल्लाह। ये पहले बाब लेकर आए हैं रफुजन करने का, रुकू जाते रफुजन करने का, ठीक है। रुकू के लिए दोनों हाथ मुंडों के बिल्कुल मुकाबिल उठाने का, ये बाब उन्होंने उन्वान कायम कर दिया। फिर उसके बाद कहते हैं तर्क जालिम, यानी इसके छोड़ने का बयान, इसके छोड़ने का बयान, इसके छोड़ने का, रुकू जाते हुए रुफुजैन छोड़ने का बयान। और हदीस लेकर आए जिसकी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह, क्या हदीस है? कहते हैं कि मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सलात न बताऊं, नमाज न बताऊं, तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या बता रहे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज। चुनांचे वो खड़े हुए, पहली बार अपने दोनों हाथों को उठाया, पहली बार अपने दोनों हाथों को उठाया, फिर उन्होंने दोबारा ऐसा नहीं, दोबारा ऐसा उन्होंने, हाँ हदीस नंबर भी आपको बता 1027, ठीक है, आप देख लीजिए। अच्छा, और इस हदीस को इनके उलमा ने क्या कहा है भाई? तालीम का नाम बताइए हाँ ये देखिए, ये पूरी आपकी किताब है, आप इसका स्क्रीन देख, हाँ हाँ ये देख, वो भी देख लें, सब कुछ देख लें। हदीस नंबर बता दिया ना। उसमें पर मेरा एक ये तो बहुत इस्लाम वो नहीं अक्सर उलमा के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, नहीं, इसमें बहुत दोनों सारी दर्जे मिस्टेक इसके ज़ईफ़ आ रहे हैं। ये भी ज़ईफ़ लिखा हुआ है, ये भी ज़ईफ़। आप इसको बोल तो रहे हैं। हाफिज़ अबू याह्या नूरपुर इस्लाम से पूछ लें कि जी ये इस्लाम सही है? अच्छा शेख ये मुझे बताएं ये हदीस आ गई भाई, हो गई हदीस, सही हदीस सही हदीस और इनके उलमा सही कह रहे हैं। नहीं उलमा ने इसके उलमा बाद का से- नाम बताएं आलिम का नाम ये बताएं लिखा हुआ है ना, आपकी किताब है और किसकी किताब है? ले लो ना। नहीं आप पढ़ना नहीं आता आप मुझे बता देना नाम उसका बताएं नाम मुझे। लिखा हुआ है, देखो ना आप। ये अपना नाम नहीं पढ़ लो यार। मुझे बताएं ना और कहाँ है हमारे मुझे बताएं कौन से किसको आप आलिम समझते हैं देखो भाई, जी फजीलत शेख मौलाना इरशादुल हक असली साहब, इसका मुकद्दमा है इन पर। हाँ अब ज़रा मुझे ठीक है। एक बात हाँ। मेरी मुकद्दमा क्या होता है और तहकीक क्या क्या होती है बताएं? तहकीक मुकद्दमा एक अलग चीज़ होती अच्छा, है, होता है। इंट्रोडक्शन होता है किताब का, और ये इंट्रोडक्शन इरशादुल हक असली साहब ने लिखा है, लेकिन इस पर जो तहकीक है हाँ। या आप मुझे बताएं कि सालिम की। और दूसरी बात आपने जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायत पेश की, ये जमहूर साहबा किराम के खिलाफ है। और चलें ठीक है आप हमारी ना माने, खुद अपनी नौकाटी साहब ने इसे ज़ईफ़ करार दिया, हाँ, ठीक है, कहाँ पर? तजल्लियात सब हवाला पेश करो। हवाले में पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं इस हदीस को जो भी आपने पेश की, इस पर अगर ये हदीस आप जो स्टेटस लगा रहे हैं ना सही का, मैंने लगाया ये
मतलब जो दिखा रहे हैं सही नहीं, ये कर मैंने लगाया। आप मुझे आलिम का नाम नहीं बता नहीं, रहे ये आपके मकतबे की किताब है, आपके उलमा इस पर मुकदमा लिख रहे हैं, उनको बताना लगा के जी हदीस सही है सही है। मुझे ये बताएं कि इस हदीस को किसी ने ज़ईफ़ नहीं करार दिया, अमीन मुकाड़वी साहब ने हवाला और पेश इमाम करो ना मेरे। मैं यार आप आपको हवाला पेश करो। अभी दिखाओ। आप मानेंगे अगर उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया? हाँ, मान लेंगे। आप पेश करो। ये जा रहे हैं यार, पता नहीं। सजदों वालों की कमी होगी तो पूरा करो ना मेरे भाई। लेकिन सारे वो हमारा अमल है, हम उसके जवाब दें उनको। तो बस तो ये भी ये हमारा हमारा अमल है। बात करें आप ना लोग लोग। ये हमारा अमल है। लेकिन ये जवाब थोड़ी है, ये जवाब नहीं है। अगर आपका ये जवाब है तो मेरा भी ये जवाब है। सरकार अफजल हमारा अमल है। गलत है। ये जवाब है। जवाब दो आप। ये अगर जवाब होता तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं कुछ। हाँ, फिर तो जरूरत ही फिर तो हम नहीं सदन है। में बैठे में सिगरेट भी होता है। कवर कर जाओ अभी बैठे हुए हाँ। निकाल ले ये जवाब होता उसके ही साथ नहीं। भी बैठे हुए इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे और हमारा एक समझ में आदमी से आएगा, आदमी पता बात चलेगा। करता है, ये तालबे इल्म नहीं कर सकते। ठीक है ये है, ठीक है, बात क्लियर है। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ ले अभी पढ़ ले। वो तो भाई बोल रहे थे, नंबर दो सही है, हमारा भी मुझे बोला था। वो भाई बोल रहे चलते थे फिरते बंदे को कि पकड़ूंगा वो बढ़िया है। सनद की जरूरत नहीं होती। वो भाई बोल रहे थे सनद की जरूरत नहीं है। तजल्लियात है। तजल्लियात सादा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 296 सिगरेट दिखाओ मेरे भाई। ये कहाँ है? कहाँ है? ये एक तहरीर है किसी आलिम की, किसकी है नाम पता है? आलिम नहीं आपकी आलिम का लिखा हुआ ये है। तहरीर किसकी है? आप बताएं। मुझे क्या पता? एक तरफ एक बंदा तहरीर पेश कर रहा है अपनी, वो मान रहे हैं, और एक तरफ इनके अपने उलमा हदीस पेश कर रहे हैं और हम नहीं मानेंगे, वो हम नहीं मानेंगे। मैंने हवाला दिखाया असल किताब से अल्बानी का, कि अल्बानी ने सही कहा है, आप लोगों को गलती लगी इस्लाम 360 पे गया, उन्होंने सही कहा है। हदीस नंबर ठीक है और 865 864 862 861 ये हदीस है। इसमें क्या है? कौन सा फायदे की हदीस है। ठीक है, इससे हमें इनकार नहीं हो सकता, भी है, हमें तो इनकार ही नहीं है, छोड़ा भी है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि वही बात है ना, नबी ने कहाँ छोड़ा वो हदीस हमें लिख दो। कोई तो दिखाइए अभी। ये तो आपको इसमें से वो दिखाई ना कि सईदों में भी करते थे। नहीं, एक हदीस सनद के साथ। वो कह रहे थे एक दिखा दो एक दिखा दो। पहली बात वो बाड़वी साहब का हवाला पेश करें। ये किताबें लाए नहीं, मैंने आपको हवाला दिया, आप मेरे बात ना तलाश कर लीजिए जिल्द नंबर मैं क्यों तलाश करूँ भाई? तहकीकात की तलाश में करूँ, नहीं तो आप सुनी नहीं रहे ना मेरी। तो मैं बगैर तहकीक कैसे आपकी बात करूं? आप चले मेरी मैं तारीफ किताब पेश आप करूँ, खुद ही सर्च कर मेरे लीजिए। से सनद भी मांगो, मैं हदीस भी निकाल कर दूं, उससे हवाला मांगू, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिए। आप सही सारे भाई आ रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि आप इसको सही साबित करो। आपके उलमा ने इसको सीधे आपके मकतबे से सही पहली बात, चली है। हमारे आलिम का नाम नहीं बताया जा रहा। अल्बानी ने सही कहा है, चलो और बोलो। इमाम अल्बानी साहब, अल्बानी ने सही कहा है, दिखाऊं? पहली बात एक मिनट, अल्बानी ने सही कहा है। मुझे मेरी बात तो सुने आप। हाँ, पहली बात कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह और अल्बानी साहब की तहकीक एक साहबी चले हदीस सही भी हो, पहली बात। अभी तो आपने कहा था एक मिनट सुन बोले, एक हदीस सही है लेकिन इसके खिलाफ सहाबा-ए-किराम, जमहूर सहाबा-ए-किराम का वैसे ही हदीस भाई ठीक है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? उधर करने की फिर बात हमें भी कौन से अभी तो वैसे आप इतना आ गया, ये सब्जों में भी आ गया भाई, हदीसें भी हैं, इनके पास भी हदीसें हैं, ऐसा नहीं है। अब जब आलिम बैठेंगे इनके सामने, हाँ, आप इस हदीस को मानते इल्म हैं के लिए, इल्म में इजाफे के लिए एक बात मानते मानना हैं। सबको पता चल जाएगा भाइयों की इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रफ़ा दीन की हदीस में, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तरक रफ़ा दीन की हदीस में, अब सही है वही सही है, अमल किस पे करें? जी तो आप देखो, अली रज़ी अल्लाह हाँ भले आप लोग अमल जो है ना, अमल ठीक है, वो मैं डिसाइड करके मैं बता दूँ सही होगा तो आप मुझे बता दो कि मुझे हज़रत अली अब्दुल्लाह बिन मसऊद हज़रत अली रज़ी अल्लाह सारी के करके मैं बता दूँगा। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। हमसे जो हदीस मिलती है ना,
वो तिरमिज़ी के अंदर ये की बातें यही कर लो ना, ये कर लो ना। हदीस मिलती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से नकल कर, नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते रुकू करते रुकू जाते रुकू होते ये हज़रत अली फरमाते हैं इसके मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन हज़रत अली का अपना अमल क्या था, एक सही सनद के साथ ये नहीं दिखा सकते कि वो अमल करते हैं रसूल, बल्कि उनका अपना अमल सही सनद के साथ मौजूद है कि रसूल नहीं। अब क्या मतलब बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए कहा कि आप रसूल करते थे। अब इधर आ जाओ। हाँ, जो ये हदीस है ना, ये हदीस जो नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत अली नकल कर रहे हैं ना, सनद के एतबार से वो सही है। सनद के मेरे भाई सनद के एतबार से नहीं है, क्यों सही नहीं है? अगर को आए तो छोड़ में के तो भी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो भी कंटिन्यू करते हैं। वो इंशाल्लाह आपको हम ये इंशाल्लाह किताब में पढ़ेंगे वो सनद के एतबार से नहीं, सनद के इसलिए कि रफ़ा देन जो मनसूख हो चुका है, रफ़ा देन मनसूख हो चुका है। कौन सा सद्दो बाबा? नहीं सारा जितना भी रफ़ा टोटल देन एक ही बचा है। भाई देखो ना, ये तक बैतुल मुक़द्दस आपका नाम भाई क्या है? ना उबैदुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की तरफ देख के हम नमाज़ पढ़ते थे, ये मनसूख हो गया, सही है ना। फिर रुकू हम उसी तरीके से करते थे, वो मनसूख हो गया। इसी तरह से रफ़ा देन मनसूख हो गया। ये सवाल है हम कहते हैं कि भाई दोनों हदीसें हैं, क्या, करने की भी ना करेंगे। तो आप कभी करेंगे क्या करोगे? अच्छा कब कर दो अच्छा मैंने एक तो आप कुछ नहीं करेगा कि मैं कर दोगे मेरे भाई ईद की नमाजों में कर ले तो वरना या तो फिर अच्छा तो है अब यहाँ के बोल मतलब वो भी तो आपने कभी कभी नहीं किया करो ना यार। नहीं मेरे भाई उबैदुल्लाह नाम बताया ना आपने, उबैदुल्लाह देखो हमने हदीसों का इनकार नहीं वो करना ही नहीं है उसको, लेकिन अहले हदीस हज़रात पहले दिन करते हैं ठीक है। बात आज पता चलिए, वरना आपकी बात को काटते हुए मैंने यहाँ तक सुना वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है कि अनाफ के नज़दीक को ऐसी मंतक से बात करना होता है कि हदीस तक को रद्द करके एक साइड करते हैं। चलो जी मंतक को इतनी देर से तरीके से आप अभी दिखा रहे हो, इतनी देर से मैं मंतक का लाभ सुन रहा हूँ, लेकिन मंतक मैंने ना बोली है ना कहीं की आपके सामने, मैं तो सिर्फ हदीस पेश कर रहा हूँ। मतलब कहने का उबैदुल्लाह भाई उबैदुल्लाह भाई ये सुन लो, ये भाई मुहद्दिसुल असर नहीं सुनो, मुहद्दिसुल असर अल्लाह की रहमत के बाद देवबंदी तो भाई भी हर बंदा कहता है इधर किस तरीके से वो घुमा देना, वो एक आम आदमी जो सुन के समझ से बारह तक ऊपर बातें जा रही होती है, इनमें किसी को भी नहीं पता चल रहा होगा इस वक्त क्या चल रहा है। अल्लाह का आप शुक्र है इसी सबको की बात पता कर रहे हो, वो दिखा रहे हो, अल्लाह का शुक्र है सबको ये बात पता कहने का मतलब सुन लो है। ये अब देखो इन्होंने वो एक आपसे बात कर रहा था कि आप मुझे हदीस दिखा दो, दिखा दो जी। वो बोला कि बात ही तो समझ आएगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया था, लेकिन मैंने वो भी दिखा दिया, मैंने वो भी दिखा दिया। समझ से बाहर अभी देखो आपका इधर बहुत असर मनाजिर कोई शहबाज मेरे भाई बात तो नहीं बात रास्ते मेरी बात हुई थी, वो भी इसी तरह की बात करना सही। मैंने बोला यार तुम बड़े हट धर्म हो तो मतलब अपनी बात से किसी चीज़ को वो नहीं करने देते, वो भी यही पता नहीं कौन सी रिवायत मिला था भाई, इसकी रिवायत की कोई वो ये आप देखोगे ना, और रफ़ा देन वो खुद नहीं कर रहा। नहीं तो मौलवी साहब तो सारी किताबें दिखा रहे हैं, आपका बंदा तो बेरा करेंगे, वो पेश कर रहा है आप उसके फिलहाल बाद तो करो, फिर सिलेक्ट करो, फिर तो देखिए इंशाल्लाह आपसे डिबेट करेंगे। अब मैं बात करूँ, जी बिल्कुल आप करो। ये है मुहद्दिसुल असर, ठीक है, फजीलतुल शेख अबुल कासिम सैयद मुहिबुल्लाह शाह राशदी। आपने पीर बदरुद्दीन शाह राशदी का नाम सुना है? ये उनके बड़े भाई, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये उनके बड़े भाई हैं। अब ये बड़े या वो बराली भाई, ठीक है। हमारी किताब तो नहीं है ना, मैंने कहा कि भी हनफी ऐसे हनफी वैसे कोई हदीसों का रद्द करते हैं, इनसे सुन लेते हैं कि अरे हदीसों का क्या हाल है, ठीक है। वो पता नहीं क्यों एक बात जहन में आ रही है, मैं पेशगी की मालूम चाहती हूँ और आपको बुरी लगे, ठीक है। और दिल दुखाना मकसूद नहीं है, सिर्फ इशारा मकसूद है। तो कहते हैं कि बात मेरी ज़बान आपकी या बात मेरी कलम आपकी, इस तरह शेर शायरी हमें आती है, लेकिन इस तरह का कोई शेर है। अब वो देखो ना, ये कहते हैं कि ये एक अलमनाक हकीकत है, उर्दू किसी की अच्छी है हैं? अब तो सब आप पढ़ेगा तो आप यहाँ से पढ़ना, ये अलमनाक हकीकत से पढ़ना यार, ये और सा जोर से सबको सुनाइए। ये एक अलमनाक हकीकत है कि आज हमारा यानी अहले हदीस के बारे में, हाँ अब आज पढ़ो। हमारा हाल ये हो गया है कि कोई हदीस हमारे मौला के
ذوق کے موافق مزاج ذوق ہاں اس کا مطلب موافق نہیں ہے یا اس عمل پر پیرا ہونے میں قدر دشواری پیش آتی ہے یعنی اس پر عمل کرنے میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں وہ اس میں ہمیں کتنے ہی پاپڑ بیچنے کیوں نہ پڑے کن کے متعلق لکھ رہے ہیں اہل حدیث علماء کے اہل حدیث عوام کے لیے اہل حدیث کے لیے کہ اپنے بڑے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیچنے پڑے ہم حدیث کو ضعیف بنا کے رکھیں کیا تھا نا اسٹارٹ میں بات یہ تھی کہ اگر اہل حدیث کے اگر ان کے اخبار وہ کوئی قابل حجت نہیں ہے نہیں تو بتا رہے تو ان کے اخبار یہ تو ان کی ایک اپنی ایک وہ ہے رائے پیش کر دی بقول آپ کے بڑا بندہ لیکن ایک بات آپ کی رکھتے ہوئے اور وہ صحیح ہے کر دی سجدوں والی حدیثیں یہ علماء نقل کر رہے ہیں حدیث کر رہے ہیں حدیث نقل کر رہے ہیں حدیث ہی تو نہیں مان رہے وہ حدیث دکھائے اچھا یہ حدیث ہے عبید اللہ بھائی یہ حدیث ہے ترک رفع الدین کی اس کو صحیح بھی لکھا ہے انہوں نے اور یہ حدیث مکتبہ کا ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں کیا کریں عمل کریں نہیں کریں تو آپ نہیں کرو گے کیوں حدیث پہ عمل کروا رہے ہیں آپ نہیں لے آئیں گے حدیث آپ کو دکھائیں گے دکھا دی نا کب سے عمل کریں گے آپ فجر سے ایسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی کر لیتے آپ کبھی اپنی کرتے ہاں ہاں ایسا صحیح ہے ایک بات ابھی تو کریں ہم نے تو یہ تک سنا ہے میں نے اپنے لوگوں میں یہ تک سنا ہے میرے اپنے بہت قریبی لوگ تھے اب شاید رجوع کر لیا انہوں نے کہ رفع الدین کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے اب رجوع کر لیا تمہاری نمازیں بیکار ہیں اب رجوع کر لیا یہ حقیقت ہے اب رجوع ہو گیا سارے بے نمازی ہیں یعنی اللہ کا دین اتنا یعنی رجوع ایسے نہیں ہوگا رجوع ایسے ہوگا جب سامنے بھی عالم بیٹھا ہوگا اور اس کی کتابیں ہوں گی نا نہیں اصول جو بولتا ہے یہ بریفنگ کی بات ہو رہی ہے نماز تو ہو جاتی ہے اصول یہ بولتا ہے کہ یہاں بھی عالم بیٹھا ہو یہاں بھی کتابوں پھر بیچ میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے نبی کو حاضر کرانے کی بات نماز کا اجماع امت کا سیم ہے ٹھیک ہے اب میں ایک آدمی کو پکڑ کے بولوں کہ بھائی یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو نا 20 سال سے تمہاری نماز ہی نہیں مجھے بولا ہے چلو کسی بھائی نے مجھے بولا ان بھائی نے ہمارے میں مدرسے میں پڑھا ہوں ہاتھ رکھوا لیتا ہوں کسی کو بولا اللہ کی لانا تو بے شک پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا نام میں تو کوئی مناظر نہیں لیکن بھی یہ بات نہیں بول آپ بولا بولا ہوا بولا ہوا بھائی نماز پہ عمل کریں گے جی جی بالکل کب لیکن جب وہاں سے بھی تو اس کا جواب آیا نا اچھا وہاں سے کیوں آئے یہ جو عمل تو کرو حدیث کو دکھائی علماء کو چھوڑو تم نا تو اس کے بھی تو درجے ہیں نا حدیث کے ضعیف حسن یہ سارے درجے ہیں نا ضعیف کسے کہتے ہیں درجے ہیں نا اب سر یہاں بھی کچھ آیا صحیح لکھا ہے ہمیشہ میں جو بھی ہوتا ہے وہ برابری کا ہوگا ٹھیک ہے برابری کا ہوگا اب ان کے بھی ہم دلائل سنیں گے ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ بھی تو رہے 7 سال ہوا یا تو پھر ہم غلط ہیں ایک منٹ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے یہ جو ضعیف حدیث ہے کون سی حدیث میں ضعیف حدیث کی شرائط بیان ہوئی اسی حدیث میں یہ بھی تو علماء بیان کر رہے ہیں صحیح حدیث کی جو شرائط میں پیش کیے نا امام بخاری نے امام مسلم نے جو ضعیف حدیثیں انہوں نے ضعیف حدیثیں بھی لی ہیں لیکن اس کی سند بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا اپنی کتابوں یہ میں ساری چیزیں یہ جو اصول ہیں ضعیف حدیث صحیح حدیث وہ جو بھائی جو ہے ان کر رہا تھا اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں اس کو یہ نہیں پتا کہ حافظ کیا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ شیخ کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ساری رٹی رٹائی بات ہے ٹھیک ہے یہ سارے اصول کس نے مدون کیے وہ بھی تو علماء ہی تھے نا بھائی کرام تھے جنہوں نے حدیثیں لکھی انہوں نے بھی اصول پڑھے اچھا ایک سوال میرا بھی ہے چھوٹا سا سوال ہے زیادہ بڑا سوال نہیں ہے شیخ المانی صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مقلد کسی کے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ ان کی بات ہی نہ کریں جب انہوں نے دلیل پیش کری تھی سجدے کی رفع الدین کی تو انہوں نے کہا آپ حدیث و قرآن سے دکھائیں آپ کسی اور عالم کی بھی بات نہ کریں ٹھیک ہے اب جب انہوں نے ترک رفع الدین کی دلیل دکھائی حدیث دکھائی تو انہوں نے کہا کہ المانی صاحب نے اس کو ضعیف کر دیا المانی صاحب کے بیچ میں آیا وہ نہیں ایسا نہیں تھا انہوں نے یہ کہا بھائی آپ کو تو بات سے بات کیا بولی تھی انہوں نے کہا تھا کہ عالم کے جو اقوال ہے نا اس کے ہم وہ نہیں ہیں
ہاں جو حدیثوں کے خلاف مطلب اس کے برعکس بات کرے ایسے ہی ہاں بالکل لیکن صحیح ایسا ہے نہیں کہا آپ تھا کہ بالکل رائٹ ہو اچھا اچھا ٹھیک ہے عبید اللہ بھائی اس نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ضعیف پیش کر دو اس کو یہ بات ہوتی نا قرآن سے ملیں گے ہر لوگ بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے سارے اقوال نہیں مانتے ہیں حدیثوں کا نظریہ یہی ہے ٹھیک ہے کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا ایک غیر عالم ہے حدیث سے یار بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں چھوٹی سی بات ہے عالم ہی بتایا چاہے اہل حدیث کا عالم بتایا یہ نہیں کہہ رہا وہ بھی ہمارے لیے جو ہے امام مسلم ہے وہ حدیث سے بھی نہیں ہے اور ان کو بعد میں ضعیف بھی قرار دیا کہ یہ حدیث سے ضعیف ہے ٹھیک ہے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا نہیں حدیث سے لی ہے لیکن بتایا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے ٹھیک ہے اس کو پورے مقدمہ انہوں نے کھڑے کرے حدیثوں کو تو آپ کا کوئی دن ایسا کر لو ان شاء اللہ تعالیٰ بھائی کریں گے کوئی وہ نہیں ہے آپ کے بھائی ہیں آپ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ مشاورت ہوتی ہے وہاں پہ دونوں طرف سے مشاورت ہوتی ہے وہاں کیا فلیکسیبلٹی ہے وہاں کیا معاملہ ہے یہ اہل حدیث حضرات کی کتاب ہے ٹھیک ہے جواب ہے تحفہ اہل حدیث داؤد ارشد صاحب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھو یہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ عبدالوہاب یہ آپ کے لیے خاص بخاری میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ صحیح بخاری کے بارے میں یہ کسی کا موقف نہیں ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں تمام صحیح احادیث کو جمع کر دیا ٹھیک ہے جو حدیث بخاری میں نہیں وہ حدیث ہی نہیں جیسا کہ موصوف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ شوشہ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے چھوڑا میرے بھائی نبی کے حدیث صحیح سند کے ساتھ تو ماننی پڑے گی یہ کہنا کہ صرف بخاری نہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے حدیث سند کے ساتھ موجود ہو ابھی کوئی حدیث دیکھتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ حدیث بخاری میں لکھی ہے مسلم میں لکھی ہے لیکن سند کے ساتھ موجود ہو حدیث کے اندر سے کوئی بیچ میں سے راوی نہیں کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو صحابی سے وہ روایت آ گئی وہ تو پھر ضعیف کہلائے گی جب ملاقات ہی نہیں پتہ چلے گا مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ تو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا کون لکھے گا وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے نا کافی حدیثوں سے یہ بات جو علماء نے سمجھتے ہیں نشست کو گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ عالم پہ آ رہی ہے جب عالم سامنے بیٹھا ہوگا اچھا ایک سوال صاحب میرا یہ ہے آج سے 2 سال کے بعد اس کو 10 سال تو گزر گئے اب آج کے جو اتنے بڑے بڑے جید علماء ہیں جن کے ذریعے چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں دیوبندی کے ہوں ان کے ذریعے جو امت تک دین جا رہا ہے یہ جو دین پہنچا رہے ہیں تو پھر یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے ان کو تو تسلیم ہی نہیں کرے گا کوئی شیخ یعنی ہمارا تو دین محفوظ ہی نہیں رہے گا کوئی نہیں ہمارا دین محفوظ ہے نا کیسے حدیثوں کے اور قرآن کے یہ تو علماء نہیں پہنچائیے امام بخاری پہنچ دے گا عالم نہیں دے گا عالم ہی دے گا